ایٹمی دھماکہ استعفوں کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ استعفے ہی بم دھماکہ ہو سکتے ہیں۔ بہت ساری جزیات ہیں، اس میں نہیں پڑھتا، کیونکہ ایک چھوٹی چیز پر اختلاف رائے ہوا ہے تو اس کو ہم بھی اچھال رہے ہیں، تو میڈیا کے دوست بھی اس میں کچھ کیڑے نکال رہے ہیں، تو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں۔ تو جیسے پی ڈی ایم کا رخ جو حکومت کی طرف تھا وہ مڑ کر آپس کی طرف ہو گیا ہے۔ اچھا مولانا یہ بتائیں، اپنے بات کو مکمل کریں۔ جی فرمائیے۔ یہ بتائیں، دو سوال ہیں۔ ایک تو بلاول بھٹو نے جماعت اسلامی سے رابطہ کیا۔ جماعت اسلامی کا ہمیشہ پی ٹی ایم کے حوالے سے ایک خاص سٹانس رہا ہے۔ آج بلاول صاحب خود جو منصورہ مرکز پہ چلے گئے اور وہ جو لڑائی ایوان کے اندر لڑنی ہے اس قسم کی یقین دہانیاں انہوں نے کروائی۔ ایک تو اس پر کمنٹ کرنا ہے، اور دوسرا جے یو آئی پہ پی ڈی ایم کے صدر کی حیثیت سے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جناب بی بی مریم کے ساتھ ہم جائیں گے، نیب کورٹ بھی جائیں گے۔ آج بی بی مریم نے تو نیب کورٹ جانے والا راستہ ہی ایک قسم کا اس پہ اپنی سیف انشورنس لے لی ہے عدالت سے کہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے۔ اس پر اب کیا اب بھی وہ آپ اپنی کمٹمنٹ پہ قائم ہیں کہ آپ بھی اب جائیں گے ان کے ساتھ؟ دیکھیے، جہاں تک بلاول بھٹو صاحب کا سراج الحق صاحب کی ہاں جانا ہے، وہ تو بنیادی طور پر ان کی والدہ کی تعزیت کے لیے گئے، لیکن سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں، چاہے تعزیت ہو چاہے شادی ہو، وہاں سیاسیات پہ بات ہوتی ہے۔ کیا ہوا ہے وہ تو آپ نے دونوں کی زبان سے سن لی ہے۔ کوئی ایسی خبر نہیں ہے جو کہا جائے کہ مستقبل میں کوئی بہت بڑی خبر ہو جائے گی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مریم صاحبہ نے ریلیف لی ہے، ریلیف اس کو نہیں ملی ہے، اگر ملی ہے تو پھر ہماری دباؤ کی وجہ سے ملی ہے، کہ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا تھا کہ ہم 26 مارچ کو بی بی مریم کے ساتھ ہمارے کارکن ساتھ ہوں گے، اور اسی مقصد کے لیے میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ ابھی آپ کے بعد ہم مسلم لیگ لیڈرشپ سے رابطہ کریں گے، جو بھی ترتیب ہوگی اس ترتیب کے مطابق ہمارے کارکن بالکل تیار ہیں۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ یہ تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے اس میں کہ پی ڈی ایم اب کہاں کھڑی ہے؟ آپ کا رول جو ہے جے یو آئی کا وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، پی ڈی ایم کہاں کھڑی ہے؟ کیا استعفوں کے آپشن کے بغیر پی ڈی ایم آگے چلے گی؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان ایک زیرک سیاستدان ہے، اور اس کی مثال آپ سب کے سامنے ہے کہ مختلف الخیال 10 جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ ان کی پوری کوشش ہے کہ استعفے کے مسئلے پر جو ایک اختلاف رائے پیدا ہوا ہے اس کو درست کیا جائے، یعنی دونوں پارٹیوں کے پارٹی نہیں بلکہ پی ڈی ایم کے جو جماعتیں ہیں ان سب کے ساتھ اتفاق رائے سے اگلا قدم اٹھایا جائے کہ استعفے کب ہوں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو جو سب سے بڑا دھچکا لگنا ہے وہ استعفوں سے ہی لگنا ہے۔ اور یہ بھی مولانا صاحب کی کوشش رہی، میاں نواز شریف سے بھی انہوں نے رابطے کیے اور آصف علی زرداری صاحب سے بھی، اور اس حد تک معاملہ تو ٹھنڈا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنی نیچے قیادت کو کہہ دیا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے احتیاط۔ مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ ابھی آپ نے اعتراف کیا کہ مریم نواز کو جو ریلیف ملا ہے وہ آپ کے دباؤ کی وجہ سے ملا ہے، یہی بات عمران خان کر رہا ہے کہ آپ لوگ صرف دباؤ میں لا کے اداروں کو اپنے لیے ریلیف مانگ رہے ہیں، این آر او مانگ رہے ہیں۔ آج آپ نے اس بات کی تصدیق کری، کیا یہ موومنٹ صرف ریلیف حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں، میں نے اگر کی بات اس لیے کی
کہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے کہا تو میں نے اگر کا لفظ اس میں ڈالا کہ اگر ان کو کوئی ریلیف ملی ہے تو ہماری وجہ سے، ہم سب کی وجہ سے، پی ڈی ایم کی وجہ سے ملی ہے، یا انہوں نے کچھ اس کو مؤخر کیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرے سے ہم اس ادارے کو نہیں مانتے، اس کے قوانین کو کالے قوانین کہتے ہیں. اس کو ہم نے سر عام چیلنج کیا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سر کیا تو مریم نواز نے کیا پیشی آج ہائی کورٹ سے اپنی جو بیل لی ہے اس کے لیے پی ڈی ایم کے اجلاس میں کوئی مشاورت کی گئی تھی کہ آپ بیل اپلائی کریں گے، یعنی آپ سے مشاورت کی یا نہیں نہیں، یہ مشاورت کی بات نہیں، یہ تو ہر پارٹی کا اپنا معاملہ ہوتا ہے اور ہر شخص کا اپنا معاملہ ہوتا ہے، تو اچھی بات ہے. اچھا یہ بتا دیں نظر، یہ فرمائیں کہ آپ جو حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بار بار ہمیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے دھمکایا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اور مولانا فضل الرحمان میں اتنی طاقت ہے کہ اس گورنمنٹ کو گھر بھیج دے گی؟ دیکھیں، اگر آج پی ڈی ایم یکسو ہو جائے تو کل بوریا بسترا کپتان کا گول ہو سکتا ہے. آج اگر پیچھے کھڑے لوگ ہاتھ کھڑے کر دیں کہ جی سیاست جانے، حکومت جانے، اپوزیشن جانے، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو انشاءاللہ العظیم وہ وقت سے بھی پہلے گھر چلا جائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کے پاس اب اکثریت نہیں رہی. سینٹ الیکشن میں گیلانی صاحب کے جیتنے کے بعد اس کے پاس اکثریت نہیں ہے. اب وہ پورے ملک پر اس کا کنٹرول بھی نہیں ہے. پاکستان کے جتنے طبقے ہیں، چاہے وہ مزدور سے لے کر انجینئر تک، ٹیچر تک، ڈاکٹرز تک، وکلاء تک، سب نے احتجاج کیا ہے اسلام آباد آ کر. کوئی قوم کا کوئی طبقہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئینی طور پر، اخلاقی طور پر کوئی جواز نہیں ہے کہ مزید کپتان حکومت کرے. اچھا عدیل صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کے اندر جو اسٹیشن کے معاملے کے حوالے سے جو ملتوی کیا گیا ہے، تو آئندہ کے لیے کیا حکمت عملی طے کی جا رہی ہے؟ اور جو سینٹ کی بات آپ نے کی ہے، چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب آپ نے خود لڑا، اس میں ووٹوں میں جو فرق آیا، اور اس کے علاوہ کیا اس میں کوئی امپائر کا کردار تھا، یا جو پی ڈی ایم کے اندر اختلافات پیدا ہوئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی کوئی کردار ہے؟ 2.5 سال سے جو مولانا صاحب کا بیانیہ ہے مسلسل ہم اس پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو سینٹ الیکشن چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن نے ثابت کر دیا کہ مولانا صاحب جو مسلسل کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے نیشنل اسمبلی کے ممبران کو آزاد چھوڑا، دباؤ نہیں ڈالا، یا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو نیشنل اسمبلی کے ممبران نہ صرف انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو کامیاب کیا، بلکہ خان صاحب کے ساتھ آئی ایم ایف کو بھی مسترد کر دیا. کیونکہ حفیظ شیخ آئی ایم ایف کا نمائندہ تھا. تو قوم تو مسلسل مطالبہ کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے جان چھڑائی جائے. تو نیشنل اسمبلی نے بھی حفیظ شیخ کو بری طرح شکست دے کے اور یہ بتایا کہ آئی ایم ایف ہمیں نہیں چاہیے، خان صاحب ہمیں نہیں چاہیے. لیکن چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں جب غیر مرئی قوتیں متحرک ہوئیں تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے.